اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قیامت کے دن وہ یعنی اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور کہے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم اہل حق سے لڑا جھگڑا کرتے تھے۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے جن کو حقیقت کا علم دیا گیا تھا کہ آج کے دن رسوائی اور برائی ان کافروں کے لیے ہے کہ جن کی روحیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی تھیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے سب پر ڈال دی تھی اور صلح کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا ہاں تم نے ضرور برائی کی تھی، تم لوگ جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ بس اب جہنم کے دروازوں میں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی میں رہنا ہے۔ بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جب صاحبان تقویٰ سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ سراسر خیر و خوبی نازل کی ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی اور بھلائی کی ان کے لیے یہاں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو یقیناً اور بھی بہتر ہے، اور متقیوں کا گھر کیا ہی خوب ہے، یعنی وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں جو کچھ چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ خدا اسی طرح پرہیزگاروں کو جزا دیتا ہے۔ وہ متقی جن کی روحیں اس حال میں فرشتے قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک و صاف ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، بہشت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے۔ اے رسول، یہ منکرین صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس عذاب والے فرشتے آ جائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم یعنی عذاب آ جائے۔ ایسا ہی ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ آخر کار ان کی کرتوتوں کی برائیاں ان تک پہنچ گئیں اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا و اجداد اس کے سوا نہ کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ ایسا ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ بتاؤ پیغمبروں کے ذمے کھلا پیغام دینے کے سوا اور کیا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں کوئی نہ کوئی رسول یہ پیغام دے کر ضرور بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ بس ان امتوں میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی مستقر اور ثابت ہو گئی۔ بس تم زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اے رسول، آپ ان کے ہدایت پانے کے کتنے ہی حریص ہوں، مگر یہ ہدایت پانے والے نہیں، کیونکہ اللہ جس کو اس کے کفر و سرکشی کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس کو ہدایت نہیں کرتا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر گیا خدا اسے ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں ضرور اٹھائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ دوبارہ اٹھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کے سامنے ان کی حقیقت کھول دے اور تاکہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہم جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کے واسطے ہجرت کی اس کے بعد کی ایمان لانے کی وجہ سے ان پر ظلم کیے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جان لیتے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، کھلی ہوئی دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اور ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وہ معارف اور احکام کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ لوگ جو پیغمبر کے خلاف بری تدبیریں اور ترکیبیں کر رہے ہیں وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر ایسا موقع سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟